الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں قطع تعلقی کرنے کا جو نقصان ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وہ کیسا بد نصیب بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے اوپر لعنت کی ہے، فرمایا لعنہ اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی۔ گویا کہ جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک اللہ کی رحمت ہی ہے جو دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور یہی اللہ کی رحمت ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کے دربار میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتا ہے، کاٹتا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے۔ وہ بندہ اتنے نقصان میں ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس بندے کا جو بندہ جو ہے وہ قطع تعلقی کرتا ہے اپنے ارحام کے رشتوں میں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ نے کہا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ ان رشتوں کے بارے میں جو رحم کے رشتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے وہ بتلائے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال ابغض الی اللہ، مجھے وہ اعمال بتائیں جو اللہ کے ہاں بڑے ناپسندیدہ اور مبغوض ترین ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کو انتہائی غصہ آتا ہے۔ ابغض الی اللہ، ابغض کہ انتہائی غصہ آتا ہے اللہ رب العالمین کو ان اعمال پر، مجھے ان عملوں کے بارے میں تو بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے عمل۔ فرمایا ثم ما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی کو توڑنے والا بندہ، قطع تعلقی کرنے والا بندہ، یہ بھی اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ تیسرے نمبر پر صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو لوگوں کو برائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ یہ تین بندے ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کو انتہائی غصہ آتا ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ترین ہے یہ عمل۔ پہلا عمل شرک، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ چاہے تو جس کو مرضی معاف کر دے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے بڑے گناہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو عمل بتایا فرمایا قطیعۃ الرحم، وہ بندہ جو اپنے رحم کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے نا، وہ بندہ بھی اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ یہ دوسرا نقصان ہے اس بندے کا جو بندہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا لحاظ نہیں کرتا، قطع تعلقی کر دیتا ہے۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ تیسرا نقصان سنیے اس بندے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو بندہ اپنے رحم کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں قطع تعلقی کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنہ قاطع، یہاں پر جو لا ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں جو بندہ اپنی رکعت میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جس طرح وہاں پر لا آ گیا یہاں پر بھی لا آ گیا۔ اس کا مطلب ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے، جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان رشتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے اس بندے کا۔ اور صحیح حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الرحمہ شجنۃ من الرحمن فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ جو رحم لفظ ہے نا، اللہ نے اس کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے جو بڑی عزت اور بزرگی والا ہے، جو بندہ اس کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس رحم لفظ کو میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، جو بندہ اس کو توڑتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اب یہی الفاظ قرآن مجید میں شرک کے متعلق بھی موجود ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی صرف ایک مالی تعلق کا نام نہیں ہے، ہمارے ہاں جتنی رشتہ داریاں ہیں یہ مالی تعلق کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کسی کا جو ہے وہ مالی تعلق کمزور ہو جائے اس کے ساتھ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ رشتہ داری ملانے کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبغوض ترین اعمال کے اندر اس عمل کو ذکر کیا ہے، فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا بڑا جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین گناہ ہے نا وہ قطع رحمی کرنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جائے گا نہیں وہ بندہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ اور دوسرے الفاظ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ جنت کو ہی حرام کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمان لفظ سے رحم لفظ نکالا اور اس رحم نے اللہ کے عرش کو جو ہے وہ پکڑ لیا، عرش کے ساتھ جو ہے یہ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اے اللہ جو مجھے ملاتا ہے تو اسے ملا، جو مجھے توڑتا ہے تو اسے توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ رحم کو کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے بھی کاٹ دوں گا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے لفظ رحمان جو بڑی بزرگی والا ہے، اللہ کے لفظ رحمان سے اس لفظ کو نکالا ہے۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے اس بندے کا جو اپنے جو ہے وہ ارحام اور رحم کے رشتوں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ تیسرا بڑا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو ہی حرام، اللہ کی لعنت، مبغوض ترین عمل، ناپسندیدہ ترین عمل اللہ کا، اور تیسرا فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت ہی حرام ہے، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور باقی اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ میں نیکی کے کوئی عمل کر لیتا ہوں تو میں قطع تعلقی کرنے کی وجہ سے میرا کوئی عمل بھی قبول ہو جائے گا، یہ چوتھا بڑا نقصان ہے اس بندے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات والے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں ان کی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان بندوں کے اعمال کو سائڈ پر کر دو جب تک ان کی صلح نہیں ہوتی، جب تک یہ اپنا معاملہ کلیئر نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کے اعمال کو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اب اعمال کون سے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ رحمان اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں اپنا سوموار اور جمعرات کا دن روزے کے ساتھ گزاروں، اللہ کے ہاں جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، وہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو عمل ہے بندے کا اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو 2 مسلمان آپس کے اندر ناراض ہیں نا ان کے معاملے کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دو جب تک یہ راضی نہیں ہو جاتے، ان کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے،
یہ تو 3 دن کی ناراضگی ہے نا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک ناراضگی رکھنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ 1 سال تک جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی رکھتا ہے یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے قتل کرنے والے بندے کو گناہ ملتا ہے ایسے اس بندے کو ملتا ہے۔ اور یہ مسلمان عام مسلمان ہو، اگر رحم کا رشتہ ہو، قریبی رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، اللہ جانتا ہے ہماری ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں ہم اپنا مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرا مرد ہے، منہ بھی نہیں دیکھنا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والا بندہ۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، فرمایا پہلے تو وہ بندہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، اور جب اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اللہ ان کے عملوں کو قبول ہی نہیں کرتا، سائڈ پر کر دیتا ہے، اور ایسا گناہ ہے جیسے اس بندے نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ، اور شرک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلے خطبے میں یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک عام بندے کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور رشتہ داروں میں سے بھی فرمایا اس بندے پر خرچ کرے جو اس سے ناراض ہے، زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس کی دعوت کر دے، اس کو کھانا کھلائے۔ اور یہ رحم کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، اللہ نے فضل کر دیا اس کے اوپر، اس کا کوئی رشتہ دار بندہ اس سے آ کر جو ہے کوئی مال کا، کوئی فضل کا، کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کسی مجبوری میں پریشانی میں اس کے پاس آ گیا، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، بینک بیلنس بڑا ہے، گھر کے اندر سہولیات بھی موجود ہیں، آ کر اس سے وہ سوال کرتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، کہتا ہے مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، کوئی قرض مانگ لیتا ہے، کوئی اور چیز مانگ لیتا ہے، وہ بندہ بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی، اس کو جو ہے وہ سانپ کی مانند وہ گردن ہوگی، اور اس بندے کے ارد گرد آ کر جو ہے وہ لپٹ جائے گی، جس کو اللہ نے مال دیا تھا، اس کے کسی رشتہ دار نے اس سے سوال کیا لیکن اس کو دیا نہیں، اس کو دیا نہیں۔ یہ کس بندے کے متعلق وعید ہے؟ یہ اس بندے کے متعلق وعید ہے جس بندے کو اللہ نے مال دیا، اس سے اس کے کسی رشتہ دار نے سوال کیا۔ طاقت موجود ہے، حیثیت ہے کہ اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دے۔ اب بتائیں کہ میرا مال، میری نمازیں، یہ سارے کا سارا معاملہ تو ہو گیا ختم، نہ تو اعمال قبول ہو رہے ہیں اور جنت بھی حرام ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے اللہ کے اس حکم کا خیال نہیں کیا، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، لوگوں اللہ سے صلہ رحمی کے معاملے میں، اپنے رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور صلہ رحمی ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں رشتہ داری کو ملاتا ہوں، وہ میرا رشتہ دار اس کو توڑتا ہے، میں ملتا ہوں وہ ناراض ہو جاتا ہے، فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ تھوڑی ہے کہ بھائی تو بھی اس کو بلاتا ہے وہ بھی تجھے بلا لیتا ہے، نہیں، جو تیرا رشتہ داری کو توڑتا ہے اس سے ملنا ہی تو رشتہ داری تھا، صلہ رحمی ہے۔ بھائی جو ملتا ہے، جو دعوت کرتا ہے، اس کے گھر جا کر دعوت کھانی اور اس کو دعوت پر بلا لینا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ جو ہے وہ تعلق اچھا نہیں رکھنا چاہتا، تیرے ساتھ ناراض ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو بلا، یہ صلہ رحمی ہے حقیقت کے اندر۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ملنا چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ مل لے، اچھی بات ہے، لیکن فرمایا نبی پاک نے تشریح کر دی، اور ایک جگہ پر حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، نبی پاک سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ملاتا ہوں رشتہ داری کو، وہ توڑتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں فطرت ہے انسان کی، انسان کہتا ہے میرے منہ نہیں لاندہ جا، میں بھی نہیں تیرے منہ لاندہ، دفع ہو جا۔ اصل پتہ تو تب چلتا ہے نا اللہ کے حکم کا کہ یار ایک بندہ بلاتا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ سلام لیں، اس کے ساتھ پہل کریں، رشتہ داری کو ملائیں، جو دعوت پر نہیں بلاتا اس کی دعوت پر چلے جائیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو واقعہ سنایا سعودیہ کا، دہائیاں گزر کی 2 بھائیوں کی ناراضگی میں، ایک بھائی نے اپنے بیٹے کی ولیمے کی دعوت رکھی، دوسرا بھائی بن بلائے اپنی عزیز و اقارب اور اپنی فیملی کے ساتھ تحفے تحائف لے کر اپنے بھائی کے بیٹے کی ولیمے کی دعوت میں پہنچ گیا، تحفے تحائف دیے، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا، اللہ جانتا دہائیوں کی ناراضگیاں منٹوں میں ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا ایک بندہ ملتا ہے، ایک بندہ میرے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، نبی پاک فرماتے ہیں اگر تو جس طرح کہہ رہا ہے ویسے ہی ہے تو اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار مقرر ہو جائے گا، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری جو ہے وہ مدد کرے گا اس معاملے پر کہ تو رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کو ملاتا ہے۔
اور یہی تو افضل اخلاق ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں اخلاق اچھا اخلاق، نبی پاک اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے متعلق خود پر فرما دیا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے کہنے لگے یا عقبہ الا اخبرک بافضل الاخلاق من اہل الدنیا والآخرہ، اے عقبہ کیا تو جانتا ہے دنیا اور آخرت میں لوگوں کے افضل ترین اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تصل من قطعک، جو تجھے رشتہ داری توڑتا ہے اس سے رشتہ داری ملا، یہ اخلاق ہے۔ فرمایا وتعطی من حرمک، جو تجھے نہیں دیتا اس کو دے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولتعفو عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے نا اسے معاف کر۔ یہ اخلاق ہے، جو تجھے نہیں دیتا اس کو دے، جو تعلق نہیں رکھنا چاہتا اس کے ساتھ تعلق رکھ، اور جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر، اس کو معاف کر دے۔ یہ اخلاق ہے۔ ہم لوگ کس سے کہانیاں سنتے ہیں اخلاق کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر دیا، نبی پاک نے تو افضل اخلاق کے بارے میں خود بتلا دیا کہ افضل اخلاق ہے یہ کہ جو تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھو، جو تمہیں نہیں دیتا اس کو دو، جو تمہیں نہیں بلاتا اس کو بلاؤ، جو تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ یہی تو اخلاق ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی کے متعلق آپ اپنی زندگی میں بھی رشتہ داروں کا لحاظ کرتے، رشتہ داری کو، اور اللہ جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے عزیزوں کی وفات کے بعد بھی ان کے جو ہے وہ عزیز و اقارب، ان کے جو رشتہ دار تھے ان کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اب تعلق کیا ہوتا ہے کہ میرا جو باپ فوت ہو گیا ہے، میں اپنے باپ کے عزیز و اقربا، ان کے بہن بھائی، ان کے بہن بھائیوں کی اولادیں، یا ان کے جو رشتہ دار ہیں، یا میرے باپ کے جو بہن بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھوں کہ میرا باپ ان کا لحاظ کرتا تھا، میرے باپ کے جو استاد ہیں میں ان کا لحاظ کروں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صلہ رحمی میں آتی ہیں، یہ اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز اچھی پکتی نا تو امی خدیجہ کی وفات کے بعد بھی امی خدیجہ کی جو بڑی قریبی سہیلیاں تھیں نا ان کے گھر میں بھی تحائف بھیجا کرتے تھے۔ جو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بڑی قریبی سہیلیاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں حضرت امی خدیجہ کی وفات کے بعد بھی تحائف بھیجتے تھے۔ یہی تو صلہ رحمی ہے، یہی تو تعلق ہے کہ بھائی جو بندہ آپ کو بلاتا نہیں اس کی دعوت کرنا، اس کے ساتھ کوئی ایسی صلہ رحمی کر دینا، اس کا مالی تعاون کرنا، اس کے ساتھ محبت قائم کرنا، کوئی ایسا کام بندہ کرے جس کے ساتھ اس کی ناراضگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع کر دے۔ یہی تو اصل کام ہے کرنے والا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر الفاظ ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا چھوڑتا ہے نا اسی کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنت کے اندر محلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ حق پر ہے، اسے پتہ ہے میں حق پر ہوں، لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ ناجائز ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری بہن نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے بچوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا میرے ماں باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، پتہ ہے اس کو۔ اب دو لڑنے والے جو ہوتے ہیں دونوں میں سے ہر فریق جو ہے وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، دو نہیں، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ بھئی میں حق پر ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کو کل قیامت کے دن جنت کے کناروں پر فرنٹ کے اندر محل عطا فرمائے گا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، میں اپنا معاملہ دنیا میں کلیئر کر لیتا ہوں۔ اور پیارے بھائیو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس بندے کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرما جس بندے سے دنیا میں کسی معاملے کے اندر کسی اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ ہو گیا، وہ اس کے پاس جا کر اپنے معاملے کو کلیئر کر لیتا اور کہتا ہے جا میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اس معاملے کے بارے میں نہ پوچھنا، نہ وہاں پر دینار کام آئیں گے، نہ وہاں پر درہم کام آئیں گے، وہاں پر کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی اس بندے کو، اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ یارو دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مجلس میں صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دنیا میں اگر کسی سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے نا تو ابھی بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ محمد سے زیادتی ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ۔ حالانکہ نبی پاک کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے نہیں تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ صفیں سیدھی کرتے ہوئے مجھے جو ہے وہ چھڑی ماری تھی۔ اب صحابہ کے اندر غصے کی لہر تھی کہ بھائی نبی پاک سے بدلہ لے رہے، صحابہ دوسرے موجود تھے، ہم سے بدلہ لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں میرے صحابہ رک جاؤ،
جو مطالبہ ہے میں اس مطالبے کو بھی دنیا میں پورا کروں گا۔ وہ صحابی کے نبی پاک قریب ہوئے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت میرا جو ہے وہ جسم سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ نبی پاک نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کپڑا اٹھایا قبر مبارک سے، تو صحابی جو ہے وہ لپٹ گئے، کہنے لگے میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا۔ واقعہ حدیث کے اندر صحابی کی محبت کا موجود ہے، لیکن نبی پاک کے الفاظ سنیے، کہنے لگے دنیا میں میرے صحابہ اگر کسی سے میرے معاملے میں مجھ سے تمہارے معاملے میں زیادتی ہو گئی ہے، دنیا میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں، کل قیامت کے دن نہ کہنا۔ کیوں جی ہم کیا کہتے ہیں آگے جا کے لے لیں، ہم اتنے نڈر ہو چکے ہیں، خوف نام کی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کا خوف کہ بھائی آگے جا کے کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو پسند کیا، معاف کرنے کو پسند کیا، اور فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بھی کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے۔ ساری زندگی کفار نے نبی پاک کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، طائف کے میدان کے اندر پتھر بھی مارے، لہو لہان بھی ہوئے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے بند بھی کر دیا، قطع تعلقی کر دی، ملنے ملانے سے بھی منع کر دیا، تاکہ کھانے پینے سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بند کر کے رکھا۔ نبی پاک جس جگہ کے اندر پیدا ہوئے مکے سے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، صحابہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فتح عطا کی، فتح مکہ ہوا، نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ کہا عام معافی کا اعلان ہے، لا تثریب علیکم اليوم، عام معافی کا اعلان ہے تمہارے لیے، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں سورہ یوسف موجود ہے نا، سورہ یوسف تفصیل سے پڑھے، اللہ نے قرآن میں کہا احسن القصص، بہترین قصہ، بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، قتل کا پروگرام بنایا، لیکن ایک بھائی نے کہا مارو نہ، کنویں میں پھینک دو، وہ قتل کرنے کے مترادف تھا، باپ کی نظروں سے دور کر دیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام پریشان، ادھر بیٹا جو ہے وہ بھائی، چھوٹا بھائی، سب سے چھوٹا بھائی، اور کنویں میں گرایا۔ کہاں پر منڈی میں بکتے بکاتے عزیز مصر کے خاندان کے اندر جا پہنچے، اور جب معاملہ ہوا محکمہ خوراک کے اندر وزیر بنے، اور جب بھائی گلہ لینے کے لیے آئے نا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اب اٹھائیے قرآن مجید پڑھیے، بھائیوں کو پہچان لیا، پھر پوری پلاننگ کے تحت اپنے بھائی بنیامین کو بھی بلایا، اور جب بنیامین بھائی کو روک لیا نا، جب دوبارہ کہا نا کہ اب اپنے ابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو اس طرح معاملہ ہوا ہے، ہمارے بھائی بنیامین نے چوری کی ہے، اب ان کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے عزیز، وہ ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، شیخن کبیرن، وہ تو بڑا پریشان ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو انہوں نے جب ساری کی ساری باتیں دیکھی نا، تو پھر کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور وہاں پر بھی یہ نہیں کہا تم میری ساتھ اتنی زیادہ، یقین کریں قرآن مجید کے الفاظ اٹھا کر دیکھیے، صرف یہ الفاظ کے کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ انہوں نے تفصیل نہیں رکھی، اور پھر ساتھ ہی اپنے بھائیوں کو معاف کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اور تم بھی میرے بھائی ہو، قد من اللہ علینا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، اللہ نے معاف کر دیا، قمیض دے دی، جاؤ میرے ابا جان کے پاس جا کر یہ قمیض دے دینا۔ کیوں جی اس طرح کی زیادتی تو نہیں ہمارے ساتھ کسی نے کی، اگر ہو بھی جائے تو قرآن کہتا ہے معاف کرو۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ چلے اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی۔ تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش، حسان بنت ثابت، یہ 3 صحابی بھی ان کی منافقوں کی باتوں میں آ گئے، یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ مصطح بن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا، بعد نے لکھا ہے کہ ان کا کوئی خالہ زاد بھائی تھا، رشتہ دار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بندے کے اپنے کے ساتھ زیادتی ہونا بندہ برداشت کر جاتا ہے، لیکن اگر بہن بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا دینا تو بندہ برداشت نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں تو نے میرے گھر کی طرف آنکھ بھی اٹھائے نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بندہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، جب معاملہ گھر کے اندر پہنچ جائے، اور ان ظالموں نے نبی پاک کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا تھا، نبی پاک کی بیوی کے اوپر بھی الزام لگا، جو نبی پاک کی صرف زوجہ ہی نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیڑی پیاری بیٹی بھی تھی، ام المومنین ہے۔
جب معاملہ آ گیا نا بیٹی پر، 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، جب اللہ نے برات کی آیات نازل کر دی نا، پتہ چلا مستہ بھی اس کام میں شامل ہے۔ جس گھر میں کھاتا ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے، اسی تھالی میں چھید کرتا ہے۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ پتہ چلا کھانا ہمارے گھر سے کھاتا ہے، ذمہ داری میرا ذمہ ہے، میں اس کو کھانا دیتا ہوں، میرے گھر کے اندر کھاتا پیتا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میری بیٹی کے اوپر بھی مستہ نے الزام لگا دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں مستہ کو کھانا ہی نہیں دوں گا، اس کی ذمہ داری میرے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والیتامى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا۔ اور تم اس بات پر قسمیں اٹھاتے ہو کہ تم مہاجرین اور مسکین کو کھانا نہیں دو گے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم کسی کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا تم اٹھائیے سورہ نور 18واں پارہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر کی آیت کریمہ سنی کہنے لگے بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ، میں تو چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ قسم کا کفارہ دے دیا، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، لیکن پھر بھی قطع تعلقی کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں اور یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں 2 عمل ایسے ہیں، 2 عمل ایسے جن کی سزا بندے کو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی بندے کو دے دیتا ہے، جن میں سے ایک عمل ہے صلہ رحمی کو توڑنے والا بندہ، قطع تعلقی کرنے والے بندے کو سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جو اس معاملے کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم یہ تو روتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں بھی تو صحیح، کہیں پر ہم نے اللہ کے حکموں کی عدولی تو نہیں کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ دنیا میں ہی بندے کو سزا دے دیتا ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے۔ کہیں پر ہمیں دنیا میں تو نہیں سزا مل رہی، کہیں پر کوئی پریشانی، کہیں پر کوئی پریشانی، کہیں پر کوئی مصیبت، کہیں پر کوئی مصیبت، اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ یہ بد نصیب ہے وہ بندہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس بندے کو، فرمایا جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی عمر کے اندر اضافہ کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اور جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچائے، وہ بندہ صلہ رحمی کرے۔ 3 خوشخبریاں اس بندے کے لیے، رزق میں اضافہ چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، عمر میں اضافہ چاہتے ہو صلہ رحمی کرو۔ ہم میں سے کون بندہ ہے؟ ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے مجھے لمبی عمر ملے، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مال ملے، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اور ہم میں سے ہر کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے بری موت نہ آئے، اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غالباً ایک صحابی کا قول ہے، فرمایا بری موت سے وہ بندہ بچ جاتا ہے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور نبی پاک کے الفاظ 2 لفظوں پر موجود ہیں، رزق کے اندر اضافہ چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، عمر کے اندر اضافہ چاہتے ہو صلہ رحمی کرو۔ پیارے بھائیوں، یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ قطع تعلقی کے نقصان جو ہے وہ بیان کیے ہیں، پچھلے خطبے میں صلہ رحمی کے فائدے بیان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھک جائیں، مان جائیں، نرمی اختیار کریں۔ یقین کریں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ ہار جائے نا، ان میں بہتری ہے۔ ہر جگہ پر نہیں جیتنا چاہیے، ہار جائیں یار کیا بات ہے، کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا بندے کی، بندہ کہ یار میری پتہ ہوتا کیا ہے، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور شیطان اس بات پر بڑا راضی ہوتا ہے۔ غلط فہمی ہوتی ہے، میری بہن نے یہ کر دیا، میرے باپ نے یہ کر دیا، میری ماں نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زیادتی کر دی ہوگی، کوئی حق مار لیا ہوگا، کوئی ناانصافی کر دی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد اس بندے کو جنت کے فرنٹ پر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو سچا ہے، حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں جی جنت میں اندر محل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پہلے ساڑی پوری نہیں پہنتی، وہ تو بھن بھرا سکے بھن بھرا، خون سفید ہو گیا ساڈا، خون سفید ہو گیا، اینی ناراضگی اللہ جانتا ہے، ساری ساری عمر لنگ جاتی، پر نبی پاک فرمایا 1 سال سے زیادہ ناراضگی اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے، قتل کرنے کے مترادف۔ اپنے سگے بہن بھائیوں سے یہ جو دین، یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں نا، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہاں میں نے ایک بات پچھلے خطبے میں بیان کی، اگر آپ کی ناراضگی للہیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، بھائی اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی ہے، میں اسے کہا کہ بھائی تو اپنے بچوں کی شادی میں ڈھول نہ بجانا یا نافرمانی والے کام نہ کرنا، آپ اس کی رشتہ داری کو نہیں گئے، نئی شادی میں وہ ناراض ہو گیا، اب یہ ناراضگی آپ کی حق کی ہے، یہ سچی ناراضگی آپ کی اللہ کی رضا کے لیے ہے،
لیکن جہاں پر ذاتی ناراضگی ہے اس ناراضگی کو بندہ ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے، اور تھوڑی سی زندگی ہے یار۔ اب تو لوگ 40-50 سال کے درمیان بندے فوت ہو رہے ہیں، 40-50 سال۔ یہ پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان 2 بندوں کے متعلق میں جانتا ہوں، 35 سال کی عمر ہے، نوجوان فوت ہو گئے۔ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس بغض کو، کینے کو، نفرت کو اپنے دلوں میں نہ لے کر، پیٹوں میں نہ لے کر مر جائیں۔ ملائیں رشتہ داری کو ملائیں، اپنے بچوں کو بھی ملائیں، اور جو سکون اور سرور آپ کے خون کے رشتوں میں آپ کو ملے گا نا، وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ خون کے رشتوں کو بھی ملائیں، بعد بھی بندہ صلہ رحمی رکھے اور تعلق اپنا اچھا جو ہے وہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔